حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نبی پاک سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر حضرت علی کی گود میں رکھا۔ علی کی گود میں نبی پاک کا سر ہے اور نبی پاک آرام فرما رہے۔ جب یہ صورتحال تھی کہ سرکار کا مبارک سر حضرت علی کی جھولی میں ہے، گود میں ہے، نبی پاک سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی نے بھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ نماز عصر قضا ہو رہی، نماز عصر جاری۔ اب ایک طرف اللہ کا فرض ہے، نماز عصر ہے، اور وہ بھی نماز عصر جس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ، درمیانی نماز عصر کی نماز کتنی تاکید آئی ہے۔ اب حضرت علی کے سامنے یہ دو چیزیں، ایک طرف نبی پاک کا آرام ہے، نبی پاک کا سکون ہے، اور دوسری طرف عصر کی نماز ہے۔ اب آپ نے یہاں پر فیصلہ کیا آپ نے فیصلہ کیا کہ نماز عصر کو چھوڑوں گا، نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں، وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو کیوں توڑوں۔ عصر کی نماز آپ نے چھوڑ دی، وہ قضا ہوگی، لیکن نبی پاک کے آرام کے اندر آپ نے خلل نہیں آنے دیا۔ نبی پاک کے آرام کے اندر کوئی خلل نہیں آنے دیا کہ نماز عصر جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن نبی پاک کے سکون کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب نماز قضا ہو گئی، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، نماز کی اپنی محبت تھی، جب وہ آنسو نکلے، وہ آنسو نبی پاک کے ودوہا چہرے پہ گرے تو سرکار کی آنکھ کھلی۔ پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر میری قضا ہو۔ آپ نے پوچھا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ادا پڑھنی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، عرض کی یا اللہ عز و جل، علی جو ہے یہ تیرا بندہ، اے اللہ تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا، اے اللہ یہ تیری فرما برداری کر رہا تھا، تیرے محبوب کی فرما برداری کر رہا تھا، اے اللہ سورج کو دوبارہ طلوع کر دے۔ جب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اب ان الفاظ کے اوپر بندہ غور کرے، نماز کو قضا کر دینا، جان بوجھ کے چھوڑ دینا، یہ فرما برداری میں نہیں آتا، یہ نافرمانی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا، تیرے محبوب کی فرما برداری کر رہا تھا، سورج کو دوبارہ طلوع کر دے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے سب سے بڑا فرض جو ہے وہ نبی پاک کی خدمت، نبی پاک کی جو خدمت ہے، نبی پاک کی جو اطاعت ہے، وہ سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر، سرکار نے دعا کی، سورج دوبارہ طلوع ہو گئی، دوبارہ سورج طلوع ہوا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز ادا کی، سورج غروب ہو جاتا۔ اور نبی پاک کی اطاعت جو ہے اتنا بڑا فرض ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی تمنا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے ابو بکر مجھے غار ثور والی ایک نیکی دے دے، جو 3 دن 3 راتیں نبی پاک کی خدمت میں تو نے غار ثور میں گزارے، وہ ایک نیکی مجھے اپنی زندگی کی دے دے، اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ کیوں؟ جو غار ثور کی ایک نیکی، جو 3 دن 3 راتیں وہاں پہ گزارے، اور نبی پاک کے آرام کے لیے، نبی پاک کے سکون کے لیے سانپ کے ڈنگ بھی برداشت کیے حضرت ابو بکر صدیق نے، لیکن نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ عمر فرماتے تھے ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، وہ غار ثور والی ایک نیکی دے دے۔ کیوں؟ وہ ایک نیکی جو ہے، جو سرکار کی خدمت میں تیرا وقت گزرا ہے، وہ نیکی میری زندگی کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ اور اس نماز عصر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ یہاں پر جو حضرت علی نے نماز عصر قضا ہوئی سرکار کے آرام کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو یہ صحابہ کے دلوں میں نبی پاک کا ادب تھا، احترام تھا، اور سرکار کے آرام اور سکون کا وہ اس طرح خیال کرتے تھے۔